غالب کی ایک اور غزل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. پہلے تو اس سوال کا جواب دیا جائے کہ یہ بندہ بشر غالب کی غزلوں کی تشریح کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے. تو بات جناب یہ ہے کہ یہاں مقصد شرح برائے شرح ہرگز نہیں ہے. یہاں مقصد ہے ری انفورس لرننگ. بڑے بوڑھے ہمارے کہہ گئے ہیں کہ شاعر ہونے کے لیے 10,000 ہزار شعر یاد کرنا پڑتے ہیں. تو اب شعر تو شاید یاد نہ کر سکیں، لیکن اپنے بزرگوں کے اشعار کو جتنا ہو سکے سمجھنے کی، سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بس یہی اس پروگرام کا مقصد ہے. آج کی جو غزل ہے اس کا ردیف ہے باندھتے ہیں. میں نے کیا یہ کہ میں یونیورسٹی آف لائپزگ کے اردو کارپورا کی ویب سائٹ پہ چلا گیا. اب اردو کارپورا کیا بلا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے مختلف اخبارات جس میں بی بی سی، نوائے وقت، جنگ وغیرہ شامل ہیں، ان کے آرٹیکلز سے ڈیٹا اسکریپ کر کے اردو کا ایک بڑا منبع تیار کیا ہے. اب یہ اخباری زبان کہہ لیجئے یا عمومی زبان کا منبع ہے. وہاں پر جب لفظ باندھنا میں نے سرچ کیا تو وہاں پر ٹائے، احرام اور دھوتیاں تو بند رہی تھیں. نہیں بند رہی تھی تو ہوا نہیں بند رہی تھی، برق پابا ہنا نہیں بن رہی تھی، اور صبا نہیں بن رہی تھی. اور یہی وہ فرق ہے جو عمومی زبان میں اور شعری زبان میں ہوتا ہے. تو آئیے غالب کی غزل پڑھتے ہیں. تیرے توسن کو صبا باندھتے ہیں، ہم بھی مضموں کی ہوا باندھتے ہیں. آہ کا کس نے اثر دیکھا ہے، ہم بھی ایک اپنی ہوا باندھتے ہیں. تیری فرصت کے مقابل ہے عمر، برق کو پابا ہنا باندھتے ہیں. قید ہستی سے رہائی معلوم، اشک کو بے سر و پا باندھتے ہیں. نشئے رنگ سے ہے واشد گل، نشئے رنگ سے ہے واشد گل، مست کب بند قبا باندھتے ہیں. غلطی ہائے مضامی مت پوچھ، لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں. اہل تدبیر کی واماندگیاں آبلوں پر بھی ہنا باندھتے ہیں. سادھا پرکار ہیں خوباں غالب، ہم سے پیمان وفا باندھتے ہیں. تو چلتے ہیں شرح کی طرف. تیرے توسن کو صبا باندھتے ہیں، ہم بھی مضموں کی ہوا باندھتے ہیں. اب یہ توسن اور صبا کیا بلا ہیں، پوچھتے ہیں فائزہ سے. توسن لفظ ہے سب سے پہلے تو. توسن مطلب اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس کو فارسی میں کہتے ہیں رام ناشودانی، یعنی جس کو رام نہ کیا جا سکتا ہو، یعنی جو رم میں ہو، یعنی جو بتکا ہوا گھوڑا جس کو آپ قابو میں نہیں کر سکتے، اس کو توسن کہا جاتا ہے. تو جب توسن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اگر ہم اس کو محبوب کی شکل میں لے لیں تو یہی بات ہے کہ وہ پھر وہی عشق ہے، وہی محبوب کی ادائیں ہیں جو کہ انکنٹرولبل ہیں، جو کہ اس سے قابو سے باہر ہیں. اور پھر اس کو صبا باندھیں. صبا از اے کائنڈ آف اے ونڈ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوا ہوتی ہے جو پیغام لانے والی ہوا ہوتی ہے، اور خاص طور سے یہ مشرق کی طرف سے، ایسٹ کی طرف سے چلتی ہے یہ ہوا. اور اس کا دوسرا لفظ جو ہے وہ باد بارین ہے. اچھا، ایک اور چیز جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، یہ پوائنٹ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اکثر جیسے استعمال ہوا ہے ایک جگہ پہ شعر میں بھی، کہ جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم. تو نسیم جو ہے، ایکچولی نسیم کا مطلب ہوتا ہے بریز، یعنی ہلکی چلنے والی ہوا، ہوا کا جھونکا. اور دوسری طرف باد جو ہے وہ کہتے ہیں ونڈ کو، یعنی تیز چلنے والی ہوا. تو باد نسیم، ایکچولی نسیم جو ہے وہ ایک ہلکے اس کو کہتے ہیں ہوا کو، اور باد جو ہے وہ ونڈ ہوتی ہے. تو یہ جو باد صبا کی جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر بھی ہم ونڈ کی بات کر رہے ہیں. جی بابر بھائی. اس میں زیادہ کچھ ہے نہیں، بس ایک یہ ہے کہ جیسا کہ فائزہ نے کہا کہ توسن جو ہے وہ ایک وائلڈ گھوڑا ہوتا ہے، جو بے صدا گھوڑا ہوتا ہے. تو محبوب کے گھوڑے کو بے صدا کہنا، بے صدا ہوا گھوڑا کہنا بھی I think it alludes to the wild and independent spirit of the beloved. اور توسن کو صبا باندھنا بہت مقبول ہے، کیونکہ صبا بھی بے اختیار ہوتی ہے، اس کو بھی قابو میں نہیں کیا سکتا جس طرح سے توسن کو جو ہے وہ قابو میں نہیں کیا سکتا. تو یہ ایک جو کمپیریزن کیا ہے انہوں نے وہ بہت ایپٹ ہے، اور میرے خیال سے بس یہی ہے. ایک توسن سے ایک شعر جو یاد آتا ہے کہ دیکھ کر گلشن میں اس کو توسن چالاک پر، لوٹتی ہے رشک سے باد بہاری خاک پر. آہ کا کس نے اثر دیکھا ہے، ہم بھی ایک اپنی ہوا باندھتے ہیں. اس شعر میں کچھ ایسا ہے نہیں، لیکن پھر بھی فائزہ اثر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں.
تو آئیے سنتے ہیں. خود اثر جو لفظ ہے کسی چیز کا امپیکٹ جب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈری امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان جنرل اثر جو ہے وہ علامت کو یا کسی چیز کے نشان کو کہتے ہیں کہ جو چیز کوئی نشان چھوڑ جائے، کوئی علامت اپنی چھوڑ جائے، کوئی سائن چھوڑ جائے تو اس کے لیے ہوتا ہے. یعنی حتی نقش پا کے لیے مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اثر ہے. بابر بھائی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ شعر بہت سامنے کا ہے، لیکن اس میں کچھ تہداری بھی ہے. مطلب ایکسپریشن کی وجہ سے الگ الگ معنی نکل سکتے ہیں. کہ جیسے ایک معنی نکلتا ہے کہ آہ کا اثر کسی نے نہیں دیکھا ہے. ہم بھی اسی بھرم میں دل کی ہوس کو نکالتے رہتے ہیں کہ شاید اثر کر ہی جائے. دوسرا معنی نکلتا ہے کہ آہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنی آہ کو باندھ لیتے ہیں یا ضبط کر لیتے ہیں. تیسرا معنی یہ نکل سکتا ہے کہ آہ بے اثر ہوتی ہے، لیکن ہم آہ صرف محبوب پر روک ڈالنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس کے نتیجے سے پوری طرح واقف. چوتھا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کی طرح آہ کرنے کے بجائے اس آہ کو ہم اشعار میں باندھ لیتے ہیں، کیونکہ آہ میں اثر ہو نہ ہو اشعار میں تو اثر ہوتا ہے. تو یہ 4 پہلو جو ہیں وہ میری سمجھ میں آتے ہیں اس میں. تیری فرصت کے مقابل اے عمر برق کو پابہ ہنا باندھتے ہیں. تو پوچھتے ہیں جناب فائزہ سے کہ فرصت میں کیا باریکی ہے، مقابل میں کیا باریکی ہے، اور برق جو پابہ ہنا ہے اس میں کیا باریکی ہے؟ اس میں الفاظ جو آ رہے ہیں فرصہ، فرص اس کی جمع ہوتی ہے، یعنی جیسے کسی چیز کی ٹائم لیمٹ ہونا. یہاں میر کا ایک شعر پڑھنا لازم ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو مہلت جسے کہیں ہیں عمر، دیکھو تو انتظار سا ہے کچھ. آگے چلتے ہیں. مختلف جگہوں پہ تھوڑا سا الگ الگ اس کا یوزیج ہو سکتا ہے. کہیں پر یہ ٹائم لیمٹ کے فارم میں آتی ہے، یا کہیں پر ڈیڈ لائن کے آتی ہے کہ مطلب اتنی فرصت ہے آپ کے پاس، وہاں پہ ڈیڈ لائن کے فارم میں آ جاتی ہے، جس کے لیے ایک اور لفظ جو ہے وہ ضرب الاجل ہے عربی میں، جو فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے ڈیڈ لائن کے لیے. اور ایک اور ہے کہ حتی خالی وقت، جیسے جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں کام فرصت کے وقت میں کریں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی جو مین وقت میں جو کام ہو رہے ہیں اس سے ہٹ کر جو ایکسٹرا ٹائم ہوگا اس میں کیا جائے گا. تو یہ ساری یوزیجز خود عربی میں بھی اس لفظ کے لیے موجود ہیں، یعنی استثناء. ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے الفاظ کے یوزیج ہم نے اردو میں لا کے چینج کر لیے، عربی میں یا فارسی میں اس کی کچھ اور ہوتی ہے. اچھا، پھر مقابل آتا ہے مفاعل کے وزن پر قبلہ سے. اس روٹ کے الفاظ کے بارے میں ہم پہلے کافی بات کر چکے ہیں. قبلہ ایک سامنے کا لفظ ہے جو اس سے نکلتا ہے، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ قبل یا یہ جو قبلہ اس کا جو روٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے، something in front of you. تو جب وہ چیز آتی ہے تو مقابل یعنی مفاعل، یعنی جب دو چیزیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. تو بیسکلی مقابل کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے، جس کو ہم اردو میں کہیں گے. تو مقابل یہ ہے. اور پھر دوسری طرف عمر ہے. عمر جو لفظ ہے اگین یہ عربی کا لفظ ہے. عمر اسی سے نکلتا ہے فعل کے وزن پر. امر اسی سے نکلتا ہے. عمران اسی سے نکلتا ہے. اور عمر بیسکلی اس ڈیوریشن کو کہا جاتا ہے جو کنسٹرکٹیو ڈیوریشن آپ کے پاس ہے. اور اسی لیے دیکھیے کہ جو لفظ عمران یا جو نام ہے عمران اسی سے نکلتا ہے اور وہ کنسٹرکشن کے فارم میں آتا ہے. یعنی اس وقت جو فارسی میں یا خود عربی میں جو سول انجینئرنگ ہوتی ہے جس میں آپ کنسٹرکشنز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مہندسی عمران. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کنسٹرکشن ہے، آبادی ہو رہی ہے. تو عمر وہ ٹائم لیمٹ ہے جو آپ کو دی گئی ہے آبادی بنانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے. تو یہ عمر ہے. اس کے بعد برق. برق کے لیے جو فارسی میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا پہلے، اب تو برق ہی کہتے ہیں، برق عربی ہے، اس کو کہربا کہتے تھے، کہربا. اور اب برعکس ہو گیا انٹرسٹنگلی کہ عربی میں جب الیکٹریسٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کو کہربا کہتے ہیں، اور فارسی میں جب بات کرتے ہیں تو عربی لفظ استعمال کرتے ہیں، برق کہتے ہیں. اور پھر پابہ ہنا. ہنا جو لفظ ہے، ہنا ظاہر کہ مہندی کو کہا جاتا ہے، خود عربی حنا کہتے ہیں اس کو. اور پا فارسی کا ہے تو پا بے ہنا، یعنی یہ نہیں کہ پاؤں پر مہندی لگی ہے بلکہ مہندی میں پاؤں ہونا. لٹرلی اگر ہم دیکھیں تو پا بہنا کا مطلب ہنا برپا نہیں ہے، پا بہنا ہے، یعنی پیر جو ہے وہ مہندی میں ہونا. یعنی اتنے آپ کے مطلب مہندی میں ہی آپ لٹرلی پیر رکھ کے بیٹھیں کہ آپ ہل نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں پہ مہندی لگی ہے کہ اپنی جگہ ہل نہیں سکتے. یا اگر جو شخص جس کے پیر پر لگی ہے مہندی وہ اتنا سلو چلے گا تو برق جس کی رفتار جو ہے وہ ہم ہمیشہ یعنی اردو میں بھی برق رفتاری استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی سلو مانی جائے گی
عمر کی فرصت کے مقابلے میں، یعنی اتنی تیزی سے یہ عمر گزر رہی ہے، اور یہ وہی ایگزیجریشنز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں غالب۔ جی بابر بھائی فرمائیے۔ بالکل سامنے کا شعر ہے اور کچھ خاص اس میں ہے نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک غالب کا شعر جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے کہ عمر ہر چند کے ہے برق خرام، دل کے خون کرنے کی فرصت ہی صحیح۔ بس یہ ہے کہ عمر کی جو تیزی ہے برق بھی اس کے آگے جو ہے وہ پابا ہے نا۔ قید ہستی سے رہائی معلوم، اشک کو بے سر و پا باندھتے ہیں۔ قید ہستی اور بے سر و پا، اس پہ فائزہ کیا کہتی ہیں ذرا سنتے ہیں۔ الفاظ اس میں قید خود لفظ آ رہا ہے، اگین عربی کا ہے۔ قید کا مطلب ایک طرح سے شرط بھی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز میں کسی اور چیز کو محدود کر دینا، اس پہ باؤنڈریز لگا دینا، اس کو کہتے ہیں قید کرنا۔ تو وہ آپ فزیکل شکل میں بھی جب آپ دیکھیں گے تو جیسے ایک زندان ہوتا ہے، ایک جیل ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ کسی چیز کو لمٹ کر دیتے ہیں اس کو اس کے اندر، تو وہ بھی قید مانا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو اگر باؤنڈ آپ کریں گے تو وہ قید ہوگا، مثلا مقید کرنا اسی سے نکلتا ہے مفعل کے وزن پر، کہ یعنی کسی چیز کو قید کے اندر کرنا۔ اور پھر لفظ ہستی ہے، ہستی پہ ہم پہلے بھی کافی بات کر چکے ہیں، ہستن سے فارسی کے نکلتا ہے۔ ہستن بیسکلی اب وہ انفینیٹیو ہے، جو وہ مصدر ہے جو اب اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا، اس شکل میں بودن استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہستن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایگزسٹ، تو اس سے ہستی نکلتا ہے، یعنی لٹرلی مطلب ویسے تو ہم لائف کہیں گے اس کو، بٹ اٹ لٹرلی مینس ایگزسٹنس، وجود جس کو ہم عربی میں کہیں گے اس کو ہم۔ پھر بے سروپا جو ہے لٹرلی بغیر سر پیر کے، بے جو ہے ایک ایسا پریفکس ہے جو کسی بھی چیز کو نیگیٹ کرنے کے لیے، منفی بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یا کسی چیز کے نہ ہونے کی، لیک آف سم تھنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اس میں سر و پا، سر اور پیر، تو جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اسی کا ترجمہ کر کے کہ بے سر پیر کی باتیں مثلا، تو یعنی وہ باتیں جن میں کوئی سینس نہیں ہے، یعنی نہ ان کا کوئی شروع ہے نہ کوئی اختتام ہے، تو بے سروپا اس فارم میں آتا ہے۔ اور شخص کے لیے بھی بے سروپا استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ایسا انسان جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی شخصیت نہیں ہے، تو اس کو بھی کہیں گے آدم بی سروپا فارسی میں۔ اس میں جو چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، دونوں شرح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قید ہستی سے رہائی معلوم، ٹھیک ہے، کہ یعنی پتا ہے کہ قید ہستی سے رہائی نہیں ملے گی، تب بھی بیکار کے ہم مطلب بے سروپا بنا رہے ہیں اپنے اشکوں کو، یعنی ان کی ویلیو ختم کر رہے ہیں، ان کو گرا کر، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اس کو دوسری طرف سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قید ہستی سے رہائی مل جائے گی، مطلب وہ تو رہائی تو ملنی ہی ملنی ہے قید ہستی سے، اور لیکن اس کے باوجود ہم رو رہے ہیں، جب پتا ہے کہ رہائی ملے گی تو پھر رونے کا کیا فائدہ۔ یعنی یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اردو اور انگریزی شرح میں جو چیز لکھی گئی ہے اس کے ٹھیک برعکس بھی معنی اس کا لیا جا سکتا ہے۔ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جس طرح ایک اشک جو بے سروپا ہوتا ہے، جب وہ آنکھوں کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے، تو ہم تو اتنے بے سروپا ہے بھی نہیں، تو ہم کو رہائی کیوں نہ میسر ہوگی۔ اور دوسری طرف وہ بھی کہ ہستی کی قید سے کسی طرح نجات ممکن نہیں ہے۔ ایک اشک کا قطرہ جو کہ بے سروپا ہوتا ہے، نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، وہ بھی آزاد نہیں ہو پاتا، کیونکہ جب وہ بہتا ہے تو ہم اس کو بہنے بھی نہیں دیتے ہیں اور اس کو مضمون میں باندھ لیتے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے یہ جو شرح ہے کہ جس طرح ایک اشک جو ہے بے سروپا ہونے کے باوجود بھاگ لیتا ہے، نکل لیتا ہے، تو اس طرح ہم بھی نکل لیں گے کسی روز۔ میں جس چیز کا مزہ لے رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک ایسا قیدی جس کے سر اور پیر نہیں ہے، اس کو کیسے باندھا جا سکتا ہے، یعنی یا اس کے گلے میں توق باندھی جاتی ہے یا بیڑیاں باندھی جاتی ہیں۔ اشک ایک ایسی چیز ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، تو اب اس کو باندھا ہوا ہے، تو آپ باندھنے کی کوشش کریں، باندھ سکتے نہیں ہیں۔ ایسے ہستی بھی ایسی ہے جیسے سر بھی نہیں ہے، اس کے پیر بھی نہیں، تو زنجیر جو ہے یا رسی کہاں ڈالی جائے گی؟ صاحب جو آپ نے بھی یہ پوائنٹ بہت اچھا اٹھایا، مجھے بھی یہی لگا کہ یہ باندھتے ہیں کو بھی دو طرح لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو مطلب جیسے کہ جانتے ہیں کہا جا رہا ہے پورے شعر میں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ قید ہستی کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ بھائی کہ قید میں باندھنے کی اس میں بھی بات ہو رہی ہے۔ نشے رنگ سے ہے واشد گل، مست کب بند قبا باندھتے ہیں۔ نشہ یا نشہ، فائزہ سے پوچھتے ہیں اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، اور اگر معنی میں کوئی باریکی ہے تو وہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں نشہ لفظ آ رہا ہے، نشہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں عام حالت میں، یہ اصل میں عربی میں نشأہ ہے، یعنی اس میں نون شین حمزہ اور پھر ہے آتا ہے،
اس کو ہم جیسے اکثر وزن میں بھی جب اشعار کے لیتے ہیں تو نشا استعمال کرتے ہیں اس طرح کے، جیسے 3 اس میں حرف ہوں لیکن ایکچولی اس میں 4 حرف ہیں، نشأ ہے یہ. اور نشأ اس طرح سے بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے دوسری شکل میں، نون شین الف اور تاء مدورہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے ہوتا ہے جس پہ 2 نقطے لگے ہوتے ہیں، تا ہوتا ہے، اس طرح بھی لکھتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز سے، ایک تو سکر استعمال ہوتا ہے لفظ عربی میں، یعنی جو الکوہولک ڈرنک سے جو آپ کو ایک سرخوشی فارسی میں کہتے ہیں، ایک وہ مستی سی طاری ہوتی ہے، اس کو نشہ کہتے ہیں. یا کسی بھی اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں استعمال کرنے والی نشہ آور، جن کو ہم منشی کہتے ہیں. منشی مفعل کے وزن پر آتا ہے منشی، اور اسی کی جمع ہوتی ہے منشیات. اگر آپ دیکھیں تو اردو میں جیسے استعمال کیا جاتا ہے ڈرگس کے لیے منشیات، اس کے عجیب عجیب سے تلفظ بھی کیے جاتے ہیں، لیکن یہ منشی ہے مفعل کے وزن پر، یعنی نشہ دینے والی چیز جو جس سے آپ کو انجوائمنٹ ملے کسی خاص طرح کا. سرخوشی فارسی میں یہی کہتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے خوشی، یعنی ایک مطلب خوشحالی کی ایک حالت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سرخوشی، یعنی جب وہ سر پہ چڑھ کے خوشحالی بول رہی ہو آپ کی. اور وہ اردو والی خوشحالی یعنی کہ حالات اچھے نہیں بلکہ خوشی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جب سر چڑھ کے بول رہی ہو، جب وہ نشہ سر چڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سرخوشی. واشد گھل، یہ بھی فارسی کا ایک مرکب ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فائزہ سے. واشد یہاں پر جو ہے آپ یہ دیکھیں ایک خاص، بہت ہی خاص قسم کا ایک لفظ ہے. وا یا باز فارسی میں کہتے ہیں کھلنے کو، ٹھیک ہے، وا شدن یا باز شدن دونوں طرح کہا جاتا ہے. پھر شد جو ہے وہ شدن سے نکلتا ہے، یعنی ہونا، ٹھیک ہے، یا ہو جانا. ہم نے کہا تھا بودن کا مطلب ہوتا ہے ہونا ان دا فارم آف ٹو بی، لیکن شدن کا مطلب ہوتا ہے ٹو بیکم، ٹھیک ہے. تو واشد اس سے نکلتا ہے، یعنی آپ ایکچولی اگر دیکھیں تو یہ پورا سینٹنس ہے، لیکن اس کو آپ ایک ورڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ایک حالت بیان کر رہے ہیں اسے، یعنی کھلنا. یہاں پر ہم اس کو کھلنا نہیں کہیں گے بلکہ کھلنا کہیں گے کیونکہ پھول کی بات ہو رہی ہے. واشد گل، اور گل جنرلی پھول کو کہتے ہیں فارسی میں، لیکن جب اشعار میں خاص طور سے استعمال ہوتا ہے تو یہ گلاب کی طرف یعنی روز کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ریڈ روز کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ نشے رنگ سے ہے واشد گل، یعنی وہ رنگ کا جو نشہ ہے وہ دیکھ کر اور اس کے بعد یہ پھول جو ہے وہ کھل جاتا ہے. مست کب بند قبا باندھتے ہیں، اور جو نشے میں ہو جس کو ہم مست کہتے ہیں فارسی میں، جس پر نشہ طاری ہو گیا ہو، وہ اپنی بند قبا کب باندھتے ہیں، تو وہ یعنی پھول کے کھلنے کی طرف، کھلنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی کہ ایک اگر لٹرل سینس میں ہی دوسرا مصرع لیں، مست کب بند قبا باندھتا، کب باندھتا تو کبھی نہیں باندھتا. تو ایسے ہی پھول جب ایک بار کھلتا ہے، جب کھل جاتا ہے، وہ جس وجہ سے بھی ہو، وہ نشے میں، وہ اپنے رنگ و بو کی مستی میں کھل رہا ہو، تو جب وہ ایک بار کھل جاتا ہے تو وہ کبھی بند نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی وہ ودر کرتا ہے، اٹ فیڈس اوے اینڈ اٹ فالس ڈاؤن. اور تو یہ بھی ہے کہ یہ جو مست ہیں یہ عاشق ہیں، یہ عشق کی میں کے مست ہیں، اور ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ فنا ہے. تو پھول سے جو ان کو کمپیئر کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ ان کی بھی قبا کبھی بند نہیں ہو، وہ الٹیمیٹلی وہ تبھی بند ہوگی جب ان کو کفن پہنایا جائے. علی رضا نے بڑا انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ یہاں پر رکھا ہے کہ خاص بات یہ ہے کہ یہ جو گل کی، جو اس پھول کی جو مستی ہے، جو اس پر نشہ طاری ہے، وہ کسی باہری ایلیمنٹ سے نہیں ہے، وہ ایکسٹرنل کسی ایلیمنٹ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے اندر سے وہ نشہ نکل رہا ہے، کیونکہ اس کے اپنے رنگ کی وجہ سے اس پر بہت اچھے. میرے خیال میں اس کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے. بہت بالکل یہ کمپیریزن، جو مست کا کمپیریزن ایک پھول کے ساتھ ہے نا، اس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنی ہی مستی میں ہوتا ہے، اس کو کوئی باہری چیز کی حسن میں ضرورت نہیں. جھوم رہا ہے وہ. کمال کمال، بہت اچھا. یہاں پر بیدل کا ایک شعر بہت ایپٹ بیٹھ رہا ہے. بیدل کہتے ہیں، نہ با صحرا سری دارم، نہ با گلزار سودائی، بے ہر جا می ربم از خیش می بالد تماشائی. کہ نہ مجھے گلزار سے نہ صحرا سے کوئی سودا ہے، کہ میں جہاں جاتا ہوں خود تماشے مجھ سے پنپتے ہیں. آگے چلتے ہیں. غلطی ہائے مضامی مت پوچھ، لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں. اب غالب نے غلط ہائے مضامی کو غلطی ہائے مضامی لکھا ہے،
جو مرکب تو فارسی کا ہے لیکن لفظ غلطی ہندی کا ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں فارس میں لوگ اسے غلط ہا پڑھتے ہیں، غلطی ہا نہیں کہتے۔ جناب اس پہ نظم طباطبائی نے انٹرسٹنگ چیز لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لفظ غلط میں یا مصدری لگانا غلط در غلط ہے۔ فارسی میں کسی نے ایسا تصرف نہیں کیا، بلکہ قدیم اردو میں بھی یا نہیں لگائی گئی۔ میر کی ایک مثال دیتے ہیں، لکھا ہے کہ غلط اپنا کہ اس جفاجو کو سادگی سے ہم آشنا سمجھے۔ ہاں، اب محاورہ ہندیوں کا یہی ہے کہ غلط کو غلطی کہتے ہیں، اور یا کا بڑھا دینا تصرف ہندیوں کا ہے۔ اس سبب سے غلطی کا لفظ ہندی سے فارسی ترکیب میں اس کو لانا اور فارسی کی جمع بنانا اور فارسی اضافت اس کو دینا صحیح نہیں۔ خود مصنف نے لفظ انتظاری کے باندھنے کو ایک خط میں منع کیا۔ چلیں اب فائزہ سے پوچھتے ہیں اس بارے میں۔ اچھا، اس میں لفظ جو آ رہا ہے غلطی ہائے مضامی مت پوچھ، اس کو اس طرح سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور غلطی لفظ جو آ رہا ہے یہ غلط عربی کا جو لفظ ہے، یعنی جس کے لیے دوسرا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ خطا ہے، یعنی جو بھی چیز صحیح سے الگ ہو، یعنی انکریکٹ ہو، اس کو ہم غلط کہتے ہیں۔ اس میں یہ جو ہے نسبت کا، یہ ہم نے یا نسبت فارسی کا باندھا ہوا ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ اور بھی ہیں جس میں لفظ عربی کا ہے لیکن اس میں یا نسبت ہم نے فارسی کا باندھا ہوا ہے، تو اس سے ہم نے ایک ناؤن الگ بنایا ہے غلطی کے فارم میں، مسٹیک کے فارم میں۔ پھر اچھا ہائے، اکثر میں نے دیکھا ہے، یہ مطلب ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، میں بتا دوں، ویسے تو ظاہر ہے کہ یہاں اکثر سب کو پتہ ہی ہے کہ فارسی میں جب پلورلائز کرتے ہیں کسی چیز کو، پلورل بناتے ہیں تو ہا لگاتے ہیں اس میں۔ تو غلطی یہاں پہ ہر چند کے، البتہ یہ بھی میں بتا دوں کہ فارسی میں مسٹیک کے لیے اس طرح سے غلطی نہیں استعمال ہوتا ہے، یہ زیادہ اردو کی یوزیج ہے، لیکن غلطی ہا ہم جب کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا مسٹیکس۔ تو دس از ون ورڈ، a plural word، اور اس میں پھر نسبت کے لیے یعنی اضافت لگانے کے لیے اے لگ رہا ہے، لیکن ریختہ وغیرہ میں جیسے لکھا ہوتا ہے غلطی پھر ہائے الگ ہوتا ہے، تو وہ ہائے، وہ اردو کا جو ہائے وائے ہوتا ہے اس سے بھی لوگ اکثر کنفیوز کر جاتے ہیں کیونکہ ایک الگ ورڈ کی طرح وہ چیز وہاں لکھی جا رہی ہے۔ سو اینی ویز، تو یہ غلطی ہائے مضامی پہ ہم مضمون پہ بات کر چکے ہیں کہ کس فارم میں آتا ہے، کہ وہ چیز جو وہ سبجیکٹ جو سب چیزوں کو انکلوڈ کر رہی ہو، سائڈ سے بھی کوئی چیز ضمنی طور پر اس میں ایڈ ہو رہی ہو تو اس کو مضمون کہیں گے، اور اس کی جمع جو ہوگی، اس کا جو پلورل فارم ہوگا وہ مضامین ہوگا۔ اگر رسا جو ہے وہ رسیدن سے آتا ہے، رسیدن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ارائیو، ٹو ریچ، ٹھیک ہے۔ تو رسا کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ورب سے، اس طرح سے کافی ورب سے بنایا جاتا ہے، جیسے دیدن سے بین نکلتا ہے یعنی دیکھنا، اور پھر بین میں جب الف لگاتے ہیں تو بینا یعنی دیکھنے والا، ٹھیک ہے۔ جب شنیدن سے شنو نکلتا ہے یعنی سننا، اور اس میں جب آپ الف لگاتے ہیں تو ہو جاتا ہے شنابا، سننے والا، گوش شنابا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح گوئی سے، گفتن سے گوئی، اور گوئی میں جب الف لگاتے ہیں تو گویا، جس کو ہم اردو میں بھی گویا کہتے ہیں، گویا یعنی بولنے والا۔ تو اسی طرح رسیدن سے رس، اور اس میں جب الف لگاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے رسا، پہنچنے والا۔ تو یعنی یہ اس کا کنسٹرکشن ہے کہ کس طرح سے یہ بنا ہے کہ نالے کو بھی وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ پہنچ جائے گا کسی جگہ تک، کلیئر اتنا ہوگا کہ وہ پہنچ جائے گا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ جی بابر بھائی، اس میں جو ہے وہ وہی کہ لوگ مضمون میں نالے کو رسا باندھتے ہیں، تو غالب نے کئی بار جو ہے وہ نالے کو نارسا بتایا ہے۔ اس شعر میں کچھ خاص کہنے کے لیے نہیں ہے، ان کا کچھ شعر جو مجھے یاد آیا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ دوست دارے دشمن ہے اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی نالا نارسا پایا۔ اور ایک وہ ہے، نالا جاتا ہے پرے عرش سے میرا، اور اب لب تک آتا ہی ہو ایسا ہی رسا ہوتا ہے۔ اہل تدبیر کی واماندگیاں آبلوں پر بھی ہنا باندھتے ہیں۔ اہل تدبیر میں کیا باریکی ہے اور واماندگیاں کیا بلا ہے، یہ فائزہ سے پوچھتے ہیں۔ اس میں اہل تدبیر ہم نے بات کی تھی یہاں پہ پہلے بھی کہ جب اہل ہم استعمال کرتے ہیں تو یعنی اس کا یعنی ایک بہت سادہ ترجمہ جو ہم اردو میں کر سکتے ہیں ہوتا ہے والے، یعنی جیسے ہم کہیں گے اہل بیت تو یعنی گھر والے، ٹھیک ہے۔ اہل علم، علم والے، یعنی جن کے پاس علم ہو وہ اس کے اہل ہوں۔ اور اہل تدبیر یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یعنی تدبیر والے۔
اچھا تدبیر کیا ہوتا ہے؟ تفعیل کے وزن پر دبرہ سے نکلتا ہے عربی میں، اور دبرہ وہ ورڈ ہے، اس سے مطلب جیسے خدا کے ناموں میں سے ایک نام مدبر بھی ہے، وہ اسی سے نکلتا ہے مفعل کے وزن پر، تدبر جس کا روٹ ہے تفعل، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح سے کسی چیز کا سولوشن نکالنا کہ اس کے انجام کو نظر میں رکھتے ہوئے جب آپ کسی چیز کے لیے سولوشن نکالتے ہیں تو اس کو تدبیر کہتے ہیں عربی میں۔ تو اہل تدبیر یعنی تدبیر کرنے والے جو ہر چیز کی عاقبت اندیشی کرتے ہیں۔ اچھا واماندگی لفظ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وا، اگین جو ہم نے پہلے بات کی تھی، وا یا باز دونوں کہتے ہیں، اور اس میں باز کا ایک مطلب تو ہم نے یہ بتایا کہ یعنی کھلنا، دوسرا یہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے جیسے سپلٹ آؤٹ ہو جانا، ایک دوسرے سے بالکل کھل کے بکھر جانا، اس فارم میں بھی آتا ہے، اور پیچھے رہ جانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو واماندگی یعنی پیچھے کی طرف یا پھر سے اس طرف رہ جانا، ماندن is to stay، ٹھیک ہے، تو ماندگی اس سے نکلتا ہے یعنی to stay somewhere، تو واماندگی یعنی کہیں پر آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ جو واماندگی ہے ایک طرح سے تضاد میں آ رہا ہے، اس کا اینٹونیم ہے کس چیز کا؟ تدبیر کا، کیونکہ تدبیر میں تو یہ ہے نا کہ ہر چیز کا اینڈ تک سولوشن موجود ہے، لیکن واماندگی میں یہ ہے کہ جہاں پر ہیں وہیں پر ڈھیر ہو گئے، اس کا بھی سولوشن نہیں ہے، اپنے اسپاٹ کا بھی۔ ایک تو سامنے کا انٹرپریٹیشن ہے جو آپ لوگوں نے کہا کہ اس کے پیروں پر ہنا باندھ دیتے ہیں، کیونکہ ہنا باندھنے کا ایک مصرف یہ تھا، میرے خیال میں ہیل کرنے کے لیے نہیں باندھا، وہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ بیٹھ جائے گا، ہنا کے بہانے ہی کم سے کم وہ بیٹھ جائے کہ وہ مہندی خراب ہو۔ تو اہل تدبیر کی ایک جو تدبیر تھی وہ یہ ہے کہ ان کے اس کے پیر پہ ہنا لگا دی کہ وہ چلے۔ دوسرا میرے سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ اہل تدبیر وہ کسی اور کو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ عاشقوں کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ عاشق جو ہے وہ جب صحرا میں چلتا ہے، چلتے چلتے پیروں پہ آبلے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خاروں پہ چلتا ہے تاکہ وہ آبلے پھوٹ جائیں۔ تو جو آبلے پھوٹتے ہیں اور جو خون بہتا ہے وہ ہنا ہے، جیسے کہ غالب ایک شعر میں کہتے ہیں کہ کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، ایک آب لاپا وادی پرخار میں آئے۔ تو میرے خیال سے یہ ہنا جو ہے وہ ہنا نہیں ہے، یہ ہنا اس رنگ کو کہتے ہیں جو خون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا عمدہ نکتہ۔ یعنی آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں مصرے جو ہیں وہ ایک ہی شخص کی طرف یعنی خود عاشق کی طرف ہی اشارہ کرتے ہوئے ہیں، حالانکہ بظاہر جو چیز میری سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھا کہ اہل تدبیر جو ہے وہ عاشق کو روکنے کے لیے اپنے عشق سے اور اس کے عشق کے جنون سے اس کے مطلب آبلوں پر ہنا باندھتے ہیں، یعنی ایک اور انسان ہے اس بیچ میں جو بیریئر بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ سادہ پرکار ہیں خوباں غالب، ہم سے پیمان وفا باندھتے ہیں۔ جی فائزہ، پرکار اور خوباں کے بارے میں کچھ کہیے۔ تو مطلب پرکار پر سے اگر ہم لیں تو پر مطلب کوئی بھی چیز یعنی فل کرنے کے فارم میں ہوتا ہے، یعنی اس کی زیادتی کی طرف، اس کے زیادہ اماؤنٹ ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی ہوتی ہے، اور کار ظاہر ہے کہ کام، تو یعنی جو چیز پرکار کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کا بہت زیادہ یا تو یوزیج ہو یا اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ کام کرے، بہت زیادہ ایکٹیو ہو، اس کو کہتے ہیں۔ خوبان خوب کی جمع ہے، لائک اچھے اور حسین فارم میں آتا ہے، یعنی خوبان جب ہم کہتے ہیں اس طرح سے تو وہ خوب صرف اچھائی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ حسن کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی بھی میں یہ اوپر جو اس کا پہلا مصرع ہے نا، اس کا کمبینیشن میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں، آپ پلیز تھوڑا ایکسپلین کریں اس کو۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خوباں سادے اس لیے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے فریب میں آ جائیں گے، اور پرکار اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں فریب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اوکے فائن، سمجھ گئے، اوکے، یعنی بہت زیادہ سادہ ہیں، سادہ پرکار۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پرکار جو ہے ایگزیکٹلی اپوزٹ آف سادہ۔ یس یس، یعنی پرکار یعنی یہاں پہ پیچیدہ یعنی جی بھر کے سادہ ہے، پرکار کو اگر جی بھر کے اس طرح لے تو وہ ایک شعر ہے نا کسی کا کہ بے عذر وہ کر لیتے ہیں وعدہ یہ سمجھ کر ہم اہل مروت ہیں تقاضا نہ کریں گے۔ واہ، تو وہی بات ہے کہ بھائی وہ ہم کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں مگر ہم بیوقوف ہیں نہیں۔ تو فائنلی وی ہیو ریچ دی اینڈ آف دی ویڈیو۔ اگر آپ ابھی تک ہمیں سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے کور لسنرز میں سے ہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم پھر ملیں گے ایک اور ایپیسوڈ میں۔